السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ لیکچر اردو، انسٹرکٹر اردو، اسسٹنٹ پروفیسر اردو اور پی پی ایس سی 1 پیپر ایم سی کیوز بیس جو کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں اردو کا جو سوال ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ اردو کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں، سنجیدہ امیدوار ہیں، اردو کو تیار کرنے چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہونے جا رہی ہے۔ تو چلیے بغیر دیر کیے اس پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ تو پیپر کیا ہے جی؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کمپیٹنٹ ایگزامینیشن فار دا پوسٹ آف سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ۔ تو یہ 2000 میں یہ پیپر ہوا تھا اور اردو جنرل کا ہوا تھا۔ پہلا سوال ہے دامن تار ہونا، محاورہ ہے جی، گناہ گار ہونا، رات بھیگنا، آج رات کے بعد کا عمل ہونا، ہفت خر خاں سر کرنا، کسی مشکل کام کو سر انجام دے، اس کا دوست جواب ہے۔ تو میں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نا میں جلدی جلدی جو ہے کیونکہ جواب سارے ہائی لائٹ ہوئے کھڑے ہیں تو آپ کو میں وہ بتا رہا ہوں۔ پیر کنا ترکیب ہے جو اردو میں بکثرت مستعمل ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ حضرت یعقوب۔ سید کا رکھنا، اس کے معنی ہے جی حفاظت رکھنا۔ نقش بر آب ہونا، بے ثبات ہونا۔ پانی بھرنا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے غلامی کرنا۔ سبز قدم ہونا، منوس قدم ہونا۔ کندی کرنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ بھی ہے، روزمرہ بھی ہے۔ آگے ہے جی گنی بوٹی نیپا شوربہ، کفیل سے خرچ کرنا۔ نقصان مایا شماتت ہمسایہ، ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کسی بگاڑ پر ہمسایوں کا خوش ہونا۔ عصمت بی بی از بے چادری، ضرب المثل ہے جو اردو میں مستعمل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مجبوری کے دار نیکی کا کام کرنا۔ اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانا، کسی کام کرنے کو خود جی نہ چاہنا اور دوسروں کے منع کرنے سے باز رہنا۔ سودے کے ساتھ رخن کا مفہوم ہے کسی چیز کی وہ مقدار جو ہے اس کے خریدنے کے بعد اوپر سے بلا قیمت لے لینا، بلا قیمت۔ سر گاڑی پاؤں پہیا کرنا، ضرب المثل ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ خوب تگ و دو کرنا۔ آسمان پھٹ پڑے سونا جس سے ٹوٹے کان، ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو وہ چیز کس کام کی جس سے اذیت پہنچے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپ نے اس رقم کا بالکل صحیح استعمال کیا۔ تو یہ اس میں صحیح غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے اور استعمال یہاں غلط، تو لہٰذا یہ درست جملہ ہے ڈی۔ کون سا جملہ درست ہے؟ محنت کرو ورنہ فاقو مرو گے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں یہی دستور ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ایک لکھا ہوا یہ بھی غلط ہے، ہر ایک لکھا ہوا یہ بھی غلط ہے، ہر ممالک یہ بھی غلط ہے۔ وہ کون سا جملہ درست ہے؟ وہ یہ خبر سن کر گم سم ہو گیا، گم سم میں سواد جو ہے سوم والا یہ ٹھیک ہے۔ درست جملے کی نشاندہی کریں، میں یہاں بخیریت و عافیت ہوں۔ اردو زبان میں مستعمل حروف ابجد کی تعداد کتنی ہے؟ 37 ہے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا کو اردو کی زبان کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تلمیح ہے جی۔ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنے اصطلاح میں کیا ہے جی؟ مجاز مرسل ہے۔ وسائلوں پہ گانے والے کیا ہوئے؟ وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے؟ تو گانے اور چلانے یہ تو ہو گیا ردیف، اور اس میں شعر میں بلکہ گانے اور چلانے یہ تو ہو گیا قافیہ، اور والے کیا یہ ہو گیا ردیف، اور گانے چلانے کافی ہوگی۔ سوال 2 کلیئر ہو گیا جی۔ اور سوال نمبر 25 کے حوالے سے بتائیے کہ غزل کے شعر کو ادبی اصطلاح میں کیا نام دیں گے؟ مطلع ہے جی۔ ناصر کاظمی غزل کا ایک مطلع ہے۔ دکھ جی کے پسند ہو گیا غالب، دل رک رک کر بند ہو گیا غالب، واللہ کے شب کو نیند آتی ہی نہیں، سونا سو گند سو گیا ہے غالب۔ ان کا اشعار کا تعلق کس نظم سے ہے؟ رباعی سے ہے جی، کیونکہ پسند بند سوگند رباعی کے لیے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافی ہوتے ہیں۔ اصناف نظم میں قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو تعداد پر کوئی پابندی نہیں، جبکہ رباعی کے صرف 4 ہوتے ہیں مصرے۔ ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ نظم کے ہر باند میں بار بار جڑائے جانے والے مصرے کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اور ٹیپ کا شعر بھی ہو سکتا ہے۔ صنف نظم سانٹ میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 14 مصرے ہوتے ہیں جی۔ کرنے ایک ہی مشل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں، یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ظفر علی خان کے یہ شعر ہے، اور اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟
نعت شعر اور شوب کون سی نظم صنف نظم ہے جس میں کسی شعر کی پریشانی، گردش جسمانی اور زمانے کی ناقدری کا ذکر ہو؟ پابند نظم کے لیے لازمی ہے ردیف و قافیہ، جبکہ آزاد نظم کے لیے ردیف و قافیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اردو طنزیہ مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا کون سا نام ہے؟ اکبر الہ آبادی نام ہے جی۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ مغربی تقلید کی مخالفت ہے۔ علامہ اقبال کی منظوم تصانیف میں سے کون سی تصنیف سب سے پہلے شائع ہوئی؟ اسرار خودی پہلے شائع ہوئی۔ اردو قصیدہ گوئی میں سب سے بڑا کون سا نام شمار ہوتا ہے؟ سودے کا۔ مرزا غالب کلام کی مانگ کی ان کی زندگی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی کیونکہ فکر و خیال میں ہجرت ہے۔ ملک و شعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، کس زبان کے شاعر تھے؟ فارسی کے شاعر تھے۔ لاہور کا دبستانی شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ مجید حمزی کی شاعری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہیئت کے سب سے زیادہ انہوں نے تجربے کیے جی۔ مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں کیا فرق ہے؟ مرثیہ کہنا اور ہے، مرثیہ پڑھنا اور ہے۔ تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ بہادر شاہ ظفر کی شان میں قصیدے کا یہ دعائیہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ مرزا غالب کی ہے۔ اگلا سوال ہے، دم واپسی بر سر راہ ہے عزیزوں اب اللہ ہی اللہ ہے۔ اپنا یہ شعر انتقال سے پہلے کس کے ورد زباں تھا؟ مرزا غالب کا زباں پر یہ تھا۔ وہ معروف استاد کون تھے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی اور انٹر کالج میں 16 سال تک پڑھایا اور جو خود بھی عربی، فارسی اور اردو کے قادر و کلام شاعر تھے؟ مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولوی وحید الدین سلیم، مولوی عبداللہ ٹونکی اور مولوی اسماعیل میٹھی مختلف اوقات میں ان کی شاگرد بھی رہے۔ مولانا فیاض الحسن سہارنپوری جو ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مرزا غالب بھائی کو یہ شعر بہت پسند تھا اور اس کی بے تحاشا داد دیا کرتے تھے۔ بتائیے اس شعر کی خالق کون ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق۔ ایسے موج بیان فصیح اللسان قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہے۔ اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا۔ میر انیس کی وفات پر یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ مرزا دبیر نے۔ سنایا رات کو قصہ جو ہی رانجھے کا، تو اہل در کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ انشا کا یہ شعر پنجابی زبان کے بارے میں کس بات کی ماضی کرتا ہے؟ پنجابی کی لوک داستانیں بڑی دل لویز ہیں۔ 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار، گنے سہانے چھڑکتے بورل چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار۔ ان شعروں سے دبستان لاہور کے کس شہر کا نام ذہن میں آتا ہے جن کے شجر کی علامت بہت استعمال ہوئی ہے؟ مجید امجد۔ گاندھی از گجراتو بھاوے از دکن، ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن۔ اس معروف پیروڈی کے خالق کون ہیں؟ ظفر علی خان۔ کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بقائے نور ہوا، سب چاند ستارے مانند ہوئے خورشید نور کا ظہور ہوا۔ اس معروف نظم کا عنوان کیا ہے؟ جوگی۔ سوال نمبر 51 کے حوالے سے بتایا کہ یہ نظم کن کی تخلیق ہے؟ چودھری خوشی محمد نادر کی تخلیق ہے جی۔ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں، کہے جو چاہے کوئی میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ سید سے کون سی ہستی مراد ہے؟ سر سید احمد خان جو ہے۔ میری اردو تانگے والے کی اردو ہے، یہ جملہ قائدہ نے کس کو کہا تھا جس سے روایت بنا؟ مولوی عبدالحق کو۔ خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظام نثر نگار ہیں، تو دونوں کا زمانہ بھی مختلف ہے، پھر ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ تصوف جو ہے۔ آندھی بروزن گاندھی کن کو کہا جاتا تھا؟ ظفر علی خان کو کہا جاتا تھا۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انجمن پنجاب 1874 لاہور سے ہوا۔ برکھا روت نظم جو ہے وہ لکھی تھی جی اپنے حالی نے، تو اس سے ان کی پہلی نظم ہے۔ تم خیر خواہ دولت برطانیہ رہو، سمجھیں جناب قیصر ہند اپنا جانثار۔ یہ شعر ابتدا میں کس معروف روزنامے کی پیشانی پر لکھا جاتا رہا؟ یہی روزنامہ بعد میں انگریزوں کا مطوب ٹھہرا۔ زمیندار مولانا ظفر علی خان کا یہ اخبار تھا۔ وہ صورت الہی کس دیس بستی ہیں؟
اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، اس زبان زد خاص و عام شعر میں خاکوں پر مبنی کتنی معروف تصانیف کے نام ہیں جی، دو کے۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شگیر کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے؟ مولانا رومی۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام باقی بڑی موقر کتاب ہے جس کا سید نذیر نیازی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، بتائیے اس کی تصنیف کے مصنف کون ہے؟ علامہ اقبال۔ تحقیقات چشتی اثار لاہور کے بارے میں بڑی موقر و معتبر کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ مولوی نور احمد کی تصنیف ہے۔ بجنگ احمد، مسلمت روی اور بزم ارائیاں جیسی مقبول تصانیف سے کس مصنف کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو کرم محمد خان کا نام ذہن میں آتا ہے۔ اہل لاہور کو زندان دلان لاہور کا لقب کس نے دیا؟ تو یہ دیا جی سر سید احمد خان۔ لوگ سمجھتے ہیں پطرس بخاری، جبکہ سر سید احمد خان نے دیا تھا جب وہ لاہور میں آئے تھے۔ مولانا شبیر نعمانی، مولوی ذکاء اللہ، مولوی چراغ علی، مولانا حالی، محسن ملک اور مولوی سمیع اللہ وغیرہ سر سید کس بارے میں سرین اختلاف رکھتے تھے؟ مذہب کے بارے میں رکھتے تھے جی۔ مولانا عبدالعلیم شرح نے کچھ اور متوازی رسالوں کے ساتھ ساتھ ایک جریدہ ارشد راستہ جاری رکھا جس کا بڑا چرچا ہے، اس جریدے کا نام کیا تھا؟ دلگداز۔ علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ شاہین بلند پرواز کرتا ہے۔ آثار و صنادید سر سید کی معروف تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ دلی کے آثار قدیمہ، معروف مقامات اور کامین فن کا تذکرہ ہے۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ علائم و رموز کی زبان ہوتی ہے۔ اردو ناول کا گرنتھ صاحب کس ناول کہا جاتا ہے؟ علی پور کا ناول جو ہے، علی پور کا علی جو ہے وہ ممتاز مفتی کا ناول اس کو کہا جاتا ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ مرزا فرت اللہ کا ایک ناقابل فراموش طویل مضمون ہے، یہی مضمون ایک دوسرے عنوان سے بھی کتابی صورت میں زیور طبع سے کئی بار رست ہوا۔ کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ دلی کی آخری شمع۔ سید سجاد ظہیر کی جو اردو ادب میں طریق کے روح و رواں تھے، معروف تصنیف کا نام کیا ہے جی؟ روشنائی جو ہے۔ رات کو آگ اور دن کو دھوپ، باڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار، اس شعر میں متضاد الفاظ کتنی بار آئے ہیں؟ 2 بار، رات دن اور لیل نہار جو ہے۔ اگلا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوذر و دلک اویس و چادر زہرا۔ یہ اقبال کا شعر ہے، اس شعر میں مرکب اضافی کا استعمال کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار آیا ہے جی۔ کتنی بار آیا جی؟ 4 بار آیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی مصر سے کس شہر کا نام ذہن میں آتا ہے جس نے قید و بند کی بڑی صعوبتیں برداشت کی؟ حسرت موہانی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ تو آج کے لیے یہ سوال تھے، 75 سوال سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ اگر کمی بیشی رہ گئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ایسے نہیں ہونا تھا، یا ہمیشہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے، تو کوئی بھی اگر آپ نے آراء جو ہے وہ دینی ہوں تو بالکل میں حاضر ہوں۔ آپ میرے کمنٹس باکس میں آ کر جو ہے نا کمنٹس کر کے میرے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کے جواب آپ کو دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے مجھے سیکھنے کو ملے تو آپ بھی مجھے اس کی آراء دے سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر و خدا حافظ، اللہ نگہبان۔